محترم حضرات، کل کی گفتگو میں نے جہاں تک عرض کی ہے وہیں پر اپنے ذہن کو حاضر کریں۔ میں نے یہاں تک تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو صف بستہ کر کے میدان بدر میں کھڑا کر دیا، اور ادھر کفار کا لشکر بھی پورے طور پر تیار ہو کر میدان بدر میں وہ بھی صف بستہ تھا۔ میں نے حضرت سواد کا تذکرہ کیا، اور اب یہاں پر ذہن کو حاضر رکھ کر ایک دو روایتیں اور بھی سن لیں، اور پھر میدان بدر میں واقع ہونے ان واقعات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ بات ذہن میں اس لیے بھی آئی کہ صحابہ کرام کا کردار میدان بدر میں دیکھنے کے بعد یہ بہرحال سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جذبہ، یہ تمنا، یہ آرزو اتنے کامل طریقے پر ان کے دلوں میں کیسے پیدا ہوئی؟ تو جواب تو آسان ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب کے وہ ساتھ میں ہیں تو یہ سب فیضان نبوت تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب کا بے پناہ احسان و کرم تھا کہ ان کو یہ جذبہ اور یہ شعور عطا فرما دیا۔ حقیقت یہی ہے، اور کسی نے شعر بھی بڑا اچھا لکھا ہے اپنے انداز پر کہ میری طلب بھی تمہارے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تمہارے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جس انداز پر چاہا ان کو ایسا نواز دیا کہ ان کی ذات صبح قیامت تک کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن گئی۔ اور یہیں پر یہ روایت بھی کہ سرکار نے شہادت کے متعلق جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں اور جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کا وہ فرمان بھی ان کے پیش نظر تھا۔ فضائل کے شہادت کا ہمیں تفصیلی تذکرہ نہیں کرنا، صرف دو روایتیں مختصر انداز پر کہ ایک ہے شہید ہونا اور ایک ہے راہ خدا میں شہادت کی تمنا کرنا۔ نہیں ہے موقع شہید ہونے کا تو شہید کے فضائل میں تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وزن دم الشہداء علی الصراط، وزن دم الشہداء فی المیزان یوم القیامہ، کہ شہیدوں کا خون قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا، جہاں اعمال تولے جائیں گے جس کو میزان کہتے ہیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا خون قیامت کے دن تولا جائے گا میزان میں۔ تو شہید کے خون کی شان کیا ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں قطرۃ دمہ، یعنی شہید کے خون کا ایک قطرہ اثقل من جبل احد، شہید کے خون کا ایک قطرہ جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ اندازہ لگائیں ان کے خون کی کتنی عظمت۔ شہادت کے فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، تو جب صحابہ کی نظر میں یہ فرمان رسول ہو تو پھر سرکار کے سامنے ہی شہید ہونے میں ان کی کتنی پیاری تمنا رہی ہوگی، یہ تو وہی جانے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہیں پر دوسری روایت کہ اگر کسی کو شہید ہونے کا موقع نہیں ہے
تو دعا مانگے کہ شہادت کی سچی تمنا ہی مولا تعالی ہمارے دل کو عطا فرما دے، وہ سچا جذبہ اور شعور ہی عطا فرما دے، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی بیمار ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ ابھی سرکار حیات ظاہری میں ہیں، جب سرکار ان کے پاس جلوہ فرما ہوئے تو دیکھا کہ ان کے آنسو جاری ہے، بے قراری کے عالم میں رو رہے ہیں۔ سرکار نے وجہ پوچھی رونے کی تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بیماری ہے یہ بارگاہ رب سے ہے، مرض ہے یہ رب تعالی کی مرضی ہے، میں مرض کی تکلیف اور شدت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، رونا اس پر آ رہا ہے کہ تمنا یہ تھی میری کہ کاش میدان جہاد ہوتا اور میں راہ خدا میں اپنے سر کو کٹا دیتا، تمنا یہ تھی، رونا اس پر آ رہا ہے کہ یہ آرزو پوری نہ ہو سکی، آج میں بستر پر بیمار ہوں اور موت کا استقبال کر رہا ہوں۔ سرکار کو ان کے یہ رونے کی ادا پسند آئی اور ان کے اس رونے پر سرکار نے انہیں بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اجروں کا افضل و اعظم من الف شہید، یعنی اے میرے صحابی تم بے چین اور بے قرار نہ ہو، شہادت کی جس تمنا میں اتنے خلوص کے ساتھ تم بے قراری کے عالم میں رو رہے ہو، تمہاری یہ ادا اتنی محبوب ہے کہ اس ادا پر رب تعالی نے تمہیں 1000 شہیدوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ میاں شہادت بھی افضل ہے، شہادت کی تمنا ہو تو یہ بھی افضل ہے۔ یہ تو ضمناً فضائل پر بات آ گئی کہ جب ان صحابہ کے سامنے شہادت کا اور شہید کا یہ مقام جنہوں نے اللہ کے حبیب کی زبان پاک سے سن رکھا تھا، تو بتاؤ پھر ان کے جذبے کا عالم کیا رہا ہوگا، ان کے شعور کا عالم کیا رہا ہوگا، کتنا پاکیزہ ان کا جذبہ رہا ہوگا۔ اب ذہن کو یہیں پر لے آئیں، ادھر صحابہ کا لشکر ہے، اللہ کے پیارے حبیب اپنے عریشے میں جو میں نے ذکر کیا ہے تشریف فرما ہے، اور صحابہ میدان جنگ میں سب بستہ ہیں، سامنے ہی کی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ میاں یہ کفر و اسلام کا پہلا معرکہ، حق و باطل کی یہ پہلی جنگ جو میدان بدر میں لڑی گئی ہے، اپنے ہر معاملے کے اعتبار سے نرالی ہے اور انوکھی ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے، علماء ذکر کرتے ہیں کہ اگر اسلامی لشکر میں باپ ہے تو بیٹا کفار مکہ کے لشکر میں نظر آ رہا ہے، اگر کفار مکہ کے لشکر میں باپ ہے تو بیٹا اسلامی لشکر میں نظر آ رہا ہے۔ سوچو کیسا سخت مرحلہ رہا ہوگا کہ باپ کی تلوار بیٹے کی گردن کے لیے ہے، بیٹے کی تلوار باپ کی گردن کے لیے ہے، کتنا سخت امتحان کا مرحلہ تھا، لیکن ایمان والوں نے رشتے کی پرواہ نہیں کی ہے، رشتے کو نہیں دیکھا ہے، نبی کے ساتھ ایمان کے تعلق کو دیکھا ہے۔ آج کا آدمی غور کرے، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی تاریخ بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے کہ آج کا یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا دیکھو کسی بد مذہب سے رشتہ بھی کر رہا ہے، گستاخ رسول کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی رہا ہے، دوستی کا معاملہ بھی نبھا رہا ہے، اور نہ جانے کتنے تعلقات۔ ایسے لوگ سوچیں کہ کل میدان قیامت میں وہ نبی کی بارگاہ میں کون سمو لے کر جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے
کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ ہیں تو آپ کے وہ صاحبزادے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے کفار مکہ کے لشکر میں ہیں، صدیق اکبر نے رعایت نہیں کی ہے، تلوار لے کر ان کی جانب بڑھ گئے ہیں۔ بیٹا نہیں دیکھا جائے گا، نبی کے ساتھ رشتے ایمان دیکھا جائے گا۔ حضرت حذیفہ ہیں، ان کا سگا باپ ہے امیہ کفار مکہ کے لشکر میں، سرکار فاروق اعظم کا سگا ماموں کفار مکہ کے لشکر میں تھا، تلوار لی ہے، گردن اڑا دی ہے فاروق اعظم نے سگے ماموں کی، کہا رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، نبی سے ایمان کا تعلق دیکھا جائے گا۔ دعا مانگو یہ جذبہ میسر آئے، یہ شعور میسر آ جائے، اور جس دن یہ توفیق میسر آ جائے وہی ہمارے لیے سربلندی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ تو میں نے وہاں کے میدان کا ایک نقشہ بتایا کہ دونوں طرف کے لشکروں میں منزل یہ تھی، اور اس زمانے میں جنگ کا دستور یہ تھا کہ ایک بارگی دونوں لشکر آپس میں بھڑ نہیں جاتے تھے کہ چلو مجموعی طور پر ہنگامہ شروع ہو جائے۔ اس دور میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں طرف کے لشکر سے کبھی پہلے ادھر سے ایک پہلوان نکلتا، کبھی ادھر سے ایک نکلتا، اور وہ میدان میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا، اور کچھ دیر مقابلہ ہوتا، اور کچھ دیر اس طرح کی جنگ ہونے کے بعد پھر جب موقع آتا تھا تو دونوں لشکر آپس میں گھمسان کی جنگ بعد میں شروع کرتے تھے۔ تو تاریخ بتاتی ہے سرکار نے صحابہ کو پہلے حملہ کرنے سے روکا، فرمایا ابتدا ادھر سے ہونے دو، ابتدا ادھر سے ہونے دو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کفار مکہ کے لشکر میں سے ادھر سے سب سے پہلے عتبہ اور اس کے ساتھ شیبہ اس کا بھائی اور اس کا بیٹا ولید، یہ تینوں میدان میں آئے۔ یہ مکے کے رہنے والے تھے، بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے اور اپنے آپ کو بہادر اور جری بھی سمجھتے تھے۔ یہاں پوری طرح لوہے میں ڈوبے ہوئے، سر پر لوہے کی ٹوپی لگی ہوئی، زرہ پہنے ہوئے، یعنی پورے ہتھیاروں سے لیس۔ تاریخ کہتی ہے کہ میدان میں آنے کے بعد انہوں نے صحابہ کی طرف دیکھا اور چیلنج کیا، یا سرکار سے مخاطب ہوئے کہ ہمارے مقابلے کے لیے اپنے لشکر سے آدمیوں کو بھیجیے، ہم 3 ہیں تو 3 آپ کی طرف سے آئیں، فردن فردن مقابلہ ہوگا۔ سرکار کی مرضی تھی، شروع میں مدینہ طیبہ کے رہنے والے 3 انصاری صحابی میدان میں آئے۔ عتبہ نے ان سے ان کا حال پوچھا، نسب پوچھا، وطن پوچھا، تو کہنے لگا کہ آپ لوگ میری جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری جوڑ کے ہمارے خاندان کے لوگ ہی آئیں جو مکے کے رہنے والے ہوں، تاکہ معاملہ برابر کا ہو۔ بہرحال اس وقت کا مزاج تھا، سرکار نے ان تینوں صحابہ کو بلا لیا، یہ واپس ہو گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے اشارے پاک پر حضرت سیدنا امیر حمزہ، ان کے ساتھ سیدنا علی مرتضی، اور ان کے ساتھ ایک صحابی جن کا نام حضرت عبیدہ ہے، یہ تینوں حضرات قریش سے تھے، مکے کے رہنے والے، خاندانی اعتبار سے بھی ہم پلہ تھے، آئے میدان میں کھڑے ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان تینوں حضرات کے چہروں پر بھی نقاب تھی، ان تینوں حضرات کے چہرے پر بھی نقاب تھی۔ عتبہ پہچان نہیں سکا کہ میرے مقابلے میں یہ آنے والے کون لوگ ہیں، تو عتبہ نے کہا پہلے اپنا تعارف کرا دو، بتا دو کہ آپ لوگ کون ہیں، میری جوڑ کے ہیں یا نہیں ہیں۔ بھئی جہالت کا غرور تھا، کفر کا غرور تھا،
دولت و طاقت کا ہر قسم کا غرور تھا جس میں وہ مبتلا تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعارف کرایا، میں فلاں ہوں، یہ علی مرتضیٰ ہیں اور یہ حضرت عبیدہ ہیں۔ جب تعارف کا کام مکمل ہو گیا تو عتبہ کہتا ہے کہ ہاں آپ لوگ میری جوڑ کے ہیں، اب مقابلہ بہتر رہے گا۔ لیکن بھیا سوچو، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شیر خدا ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شیر خدا ہیں، حضرت عبیدہ کی بھی وہی شان۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مقابلے کی منزل آئی تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے عتبہ پر جو وار کیا ہے کہ عتبہ کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا، یا غیر کا وار نہیں تھا، اللہ کے حبیب کے چچا کا وار تھا جو اللہ و رسول کے شیر ہیں۔ مورخین نے بتایا، علماء فرماتے ہیں کہ واللہ سیدنا امیر حمزہ کی تلوار کی کاٹ اتنی صحیح تھی کہ جب عتبہ کے بیچ سر پر اسے مارا ہے تو خود کو اور پورے جسم کو وہ کاٹتی ہوئی جسم کو اس طرح دو حصے کرتی ہے کہ آدھا جسم ادھر گرتا ہے، آدھا جسم ادھر گرتا ہے۔ یا یہ سیدنا امیر حمزہ کا وار تھا۔ علماء نے تنصیف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تنصیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیز کے ایسے ٹکڑے کیے جائیں آدھے آدھے کہ ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو، تو کہتے ہیں علماء کرام کہ سیدنا امیر حمزہ کی تلوار نے ایسی تنصیف کی تھی کہ پورا جسم دو ٹکڑے ہو کر علیحدہ ہو گیا اور دنیا حیرت زدہ تھی۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ولید پر حملہ کیا اور پہلے ہی حملے میں اس کے بھی جسم کے دو ٹکڑے کر دیے، سنبھلنے کا موقع نہیں دیا ہے سیدنا علی مرتضیٰ نے۔ ادھر حضرت عبیدہ کا مقابلہ شیبہ سے تھا، تلوار بازی ہو رہی تھی لیکن شیبہ نے ایسا وار کیا کہ آپ کی پنڈلی کٹ گئی اور زخم کاری لگ گیا۔ جب پنڈلی کٹ جاتی ہے تو سنبھلنا دشوار اور زخم کاری تھا، آپ زمین پر لیٹ گئے۔ قریب تھا کہ وہ آپ کے سر مبارک کو جدا کرتا کہ سیدنا علی مرتضیٰ آگے بڑھے اور ایک ہی وار میں اس کو بھی دو ٹکڑے کر دیا۔ اور پھر اب اس کے بعد کا یہ منظر دیکھو، میاں یہ چاہنے والوں کے واقعات ہیں، یہ عاشقان رسول کی داستانیں ہیں، ان کا مقام دیکھو۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما اٹھا کر کے اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں لے آئے۔ زخم کاری لگ چکا تھا، حضرت عبیدہ کو یقین تھا کہ میری شہادت قریب ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ سرکار جہاں پر کھڑے تھے وہیں حضرت عبیدہ کو لٹا دیا گیا۔ ہمت کر کے آپ تھوڑا سا کھسکے اور اپنے مبارک چہرے کو قدم ناز رسول پر رکھ دیا۔ یا سوچو کیسا منظر رہا ہوگا، کیسی کیفیت رہی ہوگی۔ اپنے مبارک چہرے کو قدم پاک رسول پر رکھ دیا اور کچھ باتیں عرض کرنے کے بعد بہت ہی بے قراری اور طلب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ الستو شہیدن، کیا مجھے شہادت کا درجہ نہ ملے گا؟ یعنی ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر سر قلم ہو گیا ہوتا، وہی میدان جہاد میں روح پرواز کر گئی ہوتی تب شہادت کا درجہ ملتا، اور یہاں تو مجھے اٹھا کر کے نبی کی بارگاہ میں لایا گیا ہے، سرکار کی بارگاہ میں۔ وصال جب ہو، روح جب پرواز کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شہادت سے محروم رہ جاؤں۔ آپ نے جب بڑے ادب سے اور روتے ہوئے بے قراری کے عالم میں عرض کیا،
अलस्तो शहीदन, ए अल्लाह के रसूल क्या मैं शहीद नहीं कहलाऊंगा, क्या मुझे शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा। अल्लाह के हबीब का दरियाए करम जोश पर था, निगाहे रहमत उठी और बड़े ही जोश और जज्बे के आलम में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ए उबैदा गम न करो, अशहदु अन्नका शहीदन, तुम्हारी शहादत की गवाही मैं दे रहा हूं, तुम्हें शहादत का दर्जा है। मियां नबी जिसकी शहादत की गवाही दे दे, फिर उसके मकाम का भला कौन अंदाजा लगा सकता है। सरकार बशारत दे रहे हैं और किसी ने वाकई बड़ी प्यारी बात कही है, और इसी आलम में गालिबन हजरत उबैदा की रूह परवास करती है, तो किसी ने बड़ा प्यारा शेर कहा है कि तेरे कदमों में सर हो और तारे जिंदगी टूटे, तेरे कदमों में सर हो और तारे जिंदगी टूटे, यही अंजामे उल्फत है, यही मरने का हासिल है। तुम यहाँ बद्र की तारीख को पढ़ो, ये आशिकाने रसूल हैं जो सरकार पर अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। और अब फिर इसके बाद मक्के के लोगों की तरफ से एक दूसरा पहलवान फिर आया। दरूद पाक पढ़ ले तो बात अर्ज कर दूं। असल उसका नाम तो जो कुछ था, लेकिन वो अपने आप को अबू करश या अबू किर्श कहलाता था और अपने बहादुर होने का उसे दावा था। अब वो निकला जब उसने देखा कि उतबा मारा गया, शैबा मारा गया, वलीद मारा गया, तो यकीनन जोश तो आएगा, गुस्सा तो आएगा कि चल करके हम कुछ बदला ले लें और कुछ इंतकाम अपना अपना पूरा कर लें। आकर के उलमा फरमाते हैं मुअर्रिखीन कि वो सर से पैर तक लोहे में डूबा हुआ था, यानी लोहे की टोपी सर के ऊपर, ज़रा पहने हुए, और भी जो उस तरीके में बचाव के उस जमाने में तरीके थे कि किसी तरफ से तलवार हो तो कारगर न हो वार करे, नेज़े का वार हो तो न कारगर हो, तीर आए तो न कारगर हो, घोड़े पर सवार और मैदाने बद्र में आकर के आवाज दे रहा है, हल में मबारिज, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। तारीख बताती है कि हजरत सैयदना जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मैदान में आए, और वल्लाहिल अजीम ये नबी का फैजान था, ये नबी का फैज रूहानी था कि उनके बाजुओं में इतनी कुव्वत थी, इतनी तवानाई थी कि जैसे ही हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू करश के सामने आए, संभलने का मौका नहीं दिया, दूर से देखकर भांप लिया था कि ज़रा पहने हुए है, सीने पर वार हो नहीं सकता, बाजुओं पर वार हो नहीं सकता, लोहे की टोपी लगा रखी है, सर पर वार हो नहीं सकता, सिर्फ दोनों आंखें उसकी खुली थी देखने के लिए। तारीख कहती है कि वल्लाह अबू करश भी हथियार संभाल रहा था, हजरत जुबैर ने उसकी आंख में ऐसा नेजा मारा कि उसकी आंख के अंदर नेजा पेवस्त हो गया और वो घोड़े से नीचे गिर जाता। और जब घोड़े से नीचे गिरता है, आप नेजे को निकालना चाहते हैं, तो यहाँ इतनी शदीद मार थी नेजे की कि अन्नी नेजे की अनी उसकी आंख में इतनी तरह पेवस्त हो गई कि जब आपने उसकी लाश पर पैर रखा है और खींचा है, तब वो नेजे की अनी बाहर निकली है और टेढ़ी हो गई थी। और फिर हजरत जुबैर की इस अदा की नबी की बारगाह में इतनी कद्र हुई कि इतने बड़े जाबिर को, इतने बड़े जालिम और शरीर को एक ही बार में मौत के घाट उतार दिया। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ए जुबैर अपना वो नेजा मुझे दे दो बतौर यादगार के मेरे पास रहेगा कि जितने इतने बड़े शरकश काफिर का फैसला किया है,
سرکار نے اس نیزے کو اپنے پاس رکھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ چاروں خلفائے کرام کے پاس بھی یکے بعد دیگرے وہ نیزہ بطور یادگار کے رہا ہے۔ میاں کبھی اپنی تاریخ تو پڑھی ہوتی، اپنے بزرگوں کے حالات تو پڑھے ہوتے، لیکن میاں جو قوم سڑکوں پر ناچتی گاتی پھرے، آج وہ ایک کردار کہاں سے پائے گی؟ دعا اس کردار کو مانگو تاکہ وہ عزت و آبرو میسر آ جائے۔ اور آخری طور پر اس وقت کی گفتگو کا ایک پہلو مزید عرض کر دوں۔ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مرتبے کی صحابیہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں ہماری مسلمان ماں بہنوں کو، مسلمان عورتوں کو ان کے جذبہ کامل کی بھیک عطا فرما دے، صدقہ عطا فرما دے کہ جس دن یہ جذبہ پیدا ہو جائے وہی دن ان کی کامیابی ہماری کامیابی کا ہے۔ حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ معمولی صحابیہ نہیں ہیں، ان کے متعلق علماء سیر بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب مکہ مکرمہ میں تھے، اسلام کا ابتدائی دور تھا اور سرکار اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، تو مدینہ طیبہ کے رہنے والے جو 8 مسلمان سب سے پہلے مدینہ شریف جا کر جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہیں، انہی میں ایک حضرت افرا بھی ہیں۔ سوچو کس مرتبے کی صحابیاں ہیں، کیسا مقام ہے کہ مدینہ طیبہ کے یہ 8 لوگ جو کلمہ پڑھنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے تھے، اس ماحول میں تو جہاں پر 7 مرد تھے وہیں یہ 8ویں عورت تھی۔ کیسا جذبہ! علماء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو 7 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور تاریخ کا یہ عجیب موڑ ہے۔ میاں آج کا دور ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جب مجاہدین مدینہ طیبہ سے میدان بدر کے لیے چلے ہیں تو حضرت افرا نے اپنے 7 بیٹوں کو بھیجا ہے، ایک کو بھی نہیں روکا۔ بھئی ہو سکتا تھا ایک کو روک لیتی، 2 کو روک لیتی کہ میدان بدر میں کیا ہو، لیکن زبان حال سے ان کا جواب یہی تھا کہ افرا کی جان ہو تو نبی کے لیے ہے، اور افرا کے بیٹے ہیں تو نبی کے لیے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ میرے آقا و مولا میدان بدر میں تلواروں کی سائے میں ہوں اور ہمارے بیٹے آرام کریں، نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بیٹے نبی پر فدا ہو جائے تو ہی میرے لیے حاصل نجات ہے۔ میاں اس جذبے کی دعا مانگو، اس شعور کی دعا مانگو۔ انہی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے غالب جن کا نام حضرت عوف ہے، شاید یہ بڑے بیٹے ہیں۔ میدان بدر میں 7 بھائی ساتھ میں ہیں۔ حضرت عوف نے زرہ پہن رکھی ہے اور جنگ اب شروع ہو گئی۔ ابو کرش کے مارے جانے کے بعد اب اکیلے والا مقابلہ ختم ہو گیا۔ اب دونوں طرف کے لشکر ایک دوسرے سے گد گئے تھے، اور جہاں پر معاملہ تھا مقابلہ ہو رہا تھا، حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں آئے۔ میاں شمع نبوت کے پروانوں کی ادائیں جدا گانا ہے، ان کے طریقے جدا گانا ہے، معاملات جدا گانا۔ آئے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہمیں یہ خبر دے دیں کہ کون سا عمل ہے کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ دیکھو سوال میدان جہاد میں ہے، سوال میدان بدر میں ہے۔ بھئی سرکار یہ بھی فرما دیتے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے یقیناً کوئی بھی نیکی ہو اللہ تعالیٰ بندوں کی نیکی سے خوش ہوتا ہے، لیکن صورتحال کے پیش نظر اللہ کے پیارے حبیب حضرت عوف کو جواب دے رہے ہیں۔ تم پوچھ رہے ہو کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی رحمتیں بندے پر نازل ہوتی ہیں۔
تو سنو جس ماحول میں اس وقت تمہارا سوال ہے، جواب یہی ہے کہ وہ بندے مومن جو برہنہ سر، یعنی اشارہ یہ ہے کہ اپنی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر کے، اپنے ہر تعلق کو توڑ کر کے دین کے دشمنوں کی صف میں گھس جائے اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اور اللہ کا نام بلند کرنے میں چاہے سر کٹانا پڑے سر کٹا دے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ بس سرکار فرما رہے ہیں، سرکار نے تعلیم دی، بس اللہ کے پیارے حبیب کا اتنا ارشاد فرمانا تھا کہ اللہ رے جذبے شہادت کی تمنا اور ان کی پیاری ادا کہ جو زرہ پہنے ہوئے تھے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ، زرہ کو بھی بدن سے اتار دیا، اگر خود تھا سر کے اوپر یعنی لوہے کی ٹوپی اسے بھی اتار دیا، صرف بدن پر لباس ہے، اور نعرے تکبیر کہتے ہوئے لشکر کفار میں گھس جاتے ہیں اور کتنوں کو قتل کرنے کے بعد شہادت کا جام نوچ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری تاریخ، یہ ہے نبی کے چاہنے والوں کی تاریخ۔ یہاں کبھی اپنی تاریخ کو پڑھو اور دعا مانگو کہ مولا تعالی آپ کو اور ہمیں، ہر نوجوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر مرد و عورت کو ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ میں مضمون کی تکمیل کر دوں۔